كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا كثيرا اما بعد. لائق صدر احترام صدر اجلاس، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے علماء کرام، ڈاکٹر حضرات اور سیاستداں، اور سامنے بیٹھے ہوئے ہماری پیاری ماں اور بہنوں اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں اور عزیز طلباء، اہل بھوکرہا کے لیے نہایت ہی فخر اور اعجاز کی بات ہے کہ آج اتنا بڑا اجلاس آپ کے سامنے پیش کیا گیا، مختلف پروگرام سننے کا موقع ملا، دلی خوشی ہوئی، بڑا اطمینان ہوا کہ یقیناً یہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا، بچوں کے اندر حوصلہ افزائی کا، ان کے اندر تقریری اور تحریری صلاحیتوں کا اجاگر کرنے کے لیے بہترین انتظام ہے. اساتذہ کرام کی محنت کا اس کے اندر منظر نظر آتا ہے. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، آپ تو مختلف باتیں اور تقریریں سنتے رہے ہوں گے. چند منٹوں میں آپ حضرات کے سامنے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. غور سے سنیے، شور ہنگامہ نہ کیجیے. برادران اسلام، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آج ہمیں اور آپ کو اس اسٹیج کے ذریعے دعوت دی جا رہی ہے، اور وہ دعوت یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے بندے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ سنیے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے بندے ہیں. اللہ کے سامنے سب کو حاضر ہونا ہے. ہماری ماں، بہنیں، نیتا، علماء، سیاسی لوگ جتنے بھی ہیں، اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا ہے. قرآن کی آیت ہے قفوہم انہم مسئولون. یہ کہا جائے گا کہ ٹھہرو، رک جاؤ. فرشتوں سے کہے گا کہ اس کو روکو، ان سے سوال کیا جائے گا. ہم اور ایمان والے ہیں، ہمارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، ہم دین اسلام کو ماننے والے ہیں. اور کہا گیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو ایمان کی حالت میں مرنا ہے. آج ہمارا معاشرہ، ہمارا ایمان خطرے میں ہے. ہمارا معاشرہ کرپشن کا شکار ہے. ہمارے نوجوان، جس کے اندر وہ طارق بن زیاد اور محمد ابن قاسم اور صلاح الدین ایوبی اور نہ جانے کتنے نمونے ہمارے سامنے موجود ہیں، ایسی صلاحیت پیدا ہونا چاہیے. لیکن جو سب سے زیادہ شکایت ہے، ہم آج کے اس نوجوان سے اور خاص طور سے بھوکرہا کے نوجوانوں سے شکایت کرتا ہوں کہ وہ بھانگ اور چرس اور نشہ کی بہت سی چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں، اور نہ جانے وہ کیا کیا ان کے اندر برائیاں پائی جاتی ہیں. اللہ کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ آج سے جو 20-25 سال پہلے کا معاشرہ تھا، دنیا نے اتنی ترقی کی ہے، اس کے باوجود بھی ان نوجوانوں کے اندر اور ان نوجوان ہماری بہنوں کے اندر اور نہ جانے کن کے اندر وہ چیزیں پیدا ہو گئی ہیں جو معاشرے کے بالکل خلاف ہے. دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. ہمارے اور آپ کی وجہ سے دین اسلام بدنام ہو رہا ہے. دین اسلام بدنام ہو رہا ہے. دین اسلام امن کی دعوت دیتا ہے، سکون کی دعوت دیتا ہے، بڑوں کا ادب کرنے کے لیے کہتا ہے، چھوٹوں کو شفقت کرنے کے لیے کہتا ہے، ہماری ماں اور بہنوں کو اس کا حق دیتا ہے، ہماری ماں اور بہنوں کا احترام کرنے کے لیے کہتا ہے. آج دین اسلام کو ہم ایسی شکل میں پیش کر رہے ہیں جیسے دین اسلام دہشت گردی کا نام ہے، دین اسلام برائی کا نام ہے، دین اسلام میں جانے کتنے زیادہ ظلم کرنے والے کا نام ہے. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، دنیا کے مختلف گوشوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ وہاں نہیں دیکھیے، وہ ہمارے اور آپ کے کرتوت کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہم اور آپ اپنی اصلاح کریں، ہم اپنے گھروں کی اصلاح کریں. ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے گھروں میں اور ہمارے گھروں میں کیا کیا برائیاں ہو رہی ہیں. اللہ سے دور کرنے کی کیا کیا چیزیں ہم نے اکٹھا کر رکھا ہے. اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان بہت دور
पूरी हो गई है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ऊपर, हमारे ऊपर रहम किया, करम किया कि हमें जिंदा रखा है, इस हालत में भी हमें रोजी दे रहा है, हमें सांस लेने का मौका दे रहा है। और हम अल्लाह तबारक व तआला की इतनी नाफरमानी के बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऊपर शफकत का, रहम का और करम का फजल कर रहा है। मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, जरूरत इस बात की है कि जामिया इस्लामिया और आज के इस स्टेज से आपको ये पैगाम दिया जा रहा है कि आप अपने अंदर इस्लाह पैदा करें, आप अपने अंदर इस्लाह पैदा करें। ये तालीम का मकसद ही है कि आपका माशरा इस्लाह हो। तालीम का मकसद ही है कि आप जब शादी करें तो सादगी के साथ करें। तालीम का मकसद ही है कि दहेज न लिया जाए। तालीम का मकसद है कि शराब न पिया जाए। तालीम का मकसद है ज़िनाकारी न किया जाए। तालीम का मकसद है कि हर बुरे काम से बचा जाए। मेरे दीनी और ईमानी भाइयों, वक्त काफी हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस मादर इल्म में जो प्रोग्राम देखने का मौका मिला है, दिल खुशी से बाग-बाग हो रहा है और इतने मेहमानों को जमा किया है, मुख्तलिफ जगहों से तशरीफ लाए हैं। आज इनका भी दिल आपके प्रोग्राम से और आपके इंतजाम से बाग-बाग हो रहा है। अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करते हुए रुखसत हो रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको जब तक जिंदा रखे, इस्लाम के ऊपर जिंदा रखे और दुनिया से जाएं तो खात्मा बिल खैर नसीब करे। और इस जामिया के बानीन के लिए दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर करे। आज उनके कब्र में कितनी उनको खुशी हो रही होगी, वो जो पौधा लगाया था आज बेहतरीन फल दिखाई दे रहा है। इन्हीं चंद गुफ्तगू के साथ यहाँ की इंतजामिया के शुक्रिया के साथ मैं रुखसत हो रहा हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।